بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ اب ایک جو انہوں نے ورڈ سون کہا ہے اس نے یکا یک جو پوری انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے، جو بزنس ہے، اس کے حوالے سے جو ایک بے یقینی تھی اس کو ختم کیا ہے۔ اور جو آئل کل $118 پر بیرل پہ جا رہا تھا، آج وہ 100 سے نیچے اراؤنڈ $90 پر بیرل پر آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو سٹاک مارکیٹس ہیں پوری دنیا کی وہ اوپر چلی گئی ہیں، پاکستان کی بھی اوپر گئی ہے۔ ویسے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا ہماری اقتصادی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی 50-60 گھر ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، اور یہ ایکچولی ایک کسینو بن گیا پاکستانی سٹاک مارکیٹ، کیونکہ سب کچھ اسپیکولیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے۔ باقی میں آج آپ کو بڑی امپورٹنٹ ایک تھیوری آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ حقائق رکھوں گا کہ کس طرح جو حکومتیں ہیں، سیاستدان جو ہیں، وہ ملکی سلامتی کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح بنیاد بنا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں، اور کس طرح جنگوں میں چلے جاتے ہیں، جنگیں شروع کر دیتے ہیں صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں انسان کا پچھلے 15-20 سال میں اس حوالے سے قتل ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں، ایک تو وہاں پر جو بینجمن نتنیاہو جو ان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا بھائی، اس کے بارے میں یہ خبریں امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک ڈرون سٹرائک کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ان فوجیوں میں شامل ہے جن کی ہلاکت ہوئی ہے حزب اللہ اور ایران کے حملوں میں۔ تو یہ صورتحال آ رہی ہے جو وہاں کی، اور لیکن ایران کے جو اتھارٹیز ہیں، خاص طور پر جو ان کے پاسداران انقلاب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ٹرمپ نے شروع کی، اسرائیل نے شروع کی، اب اس کا خاتمہ ہم کریں گے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں ایک محفوظ نہیں ہے تو دوسرے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، ایک غیر محفوظ ہے تو سب غیر محفوظ، اور ایک محفوظ ہے تو سب محفوظ ہوں گے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ ایک ملک کو نشانہ بناتے رہیں اور باقی ملک جو ہیں وہ سیکیور رہیں۔ شاید یہی وہ فلسفی ہے جس کی بنیاد پر ایران مختلف جو ممالک ہیں وہاں پر اس نے جو امریکی اڈے ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں، ان پر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ کس طرح حکمران اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوموں کو جنگوں میں جھونک دیتے ہیں، اور کس طرح جو مذہبی سینٹیمنٹ ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو نظر آئے گی انڈیا میں، ہمارے نیبرنگ نریندر مودی اور خاص طور پر بی جے پی، انہوں نے جب بھی الیکشن کے نزدیک یہ اینٹی پاکستان، اینٹی مسلمان یہ جذبات کو ہوا دیتے ہیں، فسادات کرواتے ہیں، دھماکے کرواتے ہیں، پاکستان پر الزام لگاتے ہیں، اور پھر الیکشن میں اس سلوگن کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم نے بدلہ بھی لینا ہے اور ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اپنے مقاصد وہ الیکشن میں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ امریکہ کو دیکھ لیں، جب 9/11 ہوا اس کے بعد بار بار مسلمانوں پر الزام لگا اور دہشت گردی کا الزام لگا، اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ شروع کر دی گئی، عراق پر حملہ کیا گیا، جبکہ WMDs کا کہا گیا، دوسری چیزوں کا کہا گیا، وہ سب غلط تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ بعد میں کولن پاول نے یہ معذرت بھی کی کہ ہم نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا عراق پر حملے کے لیے، لیکن اس میں جو مسلم دشمنی ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوسرا ٹرم کے لیے بش کا الیکشن تھا، تو یہاں پر الیکشن سے چند دن پہلے یہ خبریں چلائی گئیں امریکن میڈیا میں کہ پاکستان نے وہ کر لیا ہے، ایک گروہ گرفتار کر لیا ہے جو امریکہ پر حملہ کرنے والا تھا، جو اور اس کا تعلق جو تھا وہ القاعدہ دہشت گرد گروپ سے تھا۔ تو وہ انفارمیشن پلے کی گئی، اس کو امریکن میڈیا نے پلے کیا، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک خوف طاری ہوا لوگوں پر کہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ جو رجیم تھی اس کو اس میں فتح ہوئی۔
تو یہ مختلف جو علاقے ہیں، مختلف جو ممالک ہیں، ان میں جنگ خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، انٹیلیجنس چیٹر بیان کیے جاتے ہیں، مختلف ممالک کی انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ شروع کر دی جاتی ہے، اور جو قوم ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اتحاد کی ضرورت ہے، اب آپ ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ جو بہت سارے جو ڈکٹیٹرز ہیں، بہت سارے جو حکمران ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں ہم نے یہ دیکھا ایک ٹینڈنسی ہے، اور یہ جنگ کو استعمال کرتے ہیں، قومی سلامتی کا ایشو جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے نام پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام جو ایکسیسز ہیں، ان کی تمام جو غیر قانونی اقدامات ہیں، غیر آئینی اقدامات ہیں، جو کچھ یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ سب اس غبارے کے پیچھے چلی جائے، اس بادل کے پیچھے چھپ جائے، اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے نام پر پھر پوری قوم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ممالک کی کہ یہ اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حملہ ہے، اس میں کس طریقے سے مارکو روبیو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ امام آئے گا، امام مہدی، اور پھر وہ دنیا میں مسلمانوں کا رائز ہوگا، اور پھر مسلمان پوری دنیا میں اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، تو ہم اس لیے اس ایران کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس میں جو پادریوں کو بلا کے دعا کروائی گئی، اور پھر وہ جو یہودی رابع کا بیان ہم نے کئی دفعہ آپ کو دکھایا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے جا کر یہ کہتا ہے کہ ہم ایک چوزن نیشن ہے، ہم اس دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، ایران کے خلاف جنگ کر کے، مسلمانوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کر کے ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ اس دنیا کو ہم دہشت گردی سے پاک کر رہے ہیں، اور یہ جو مذہب ہے، جو ریلیجن ہے، اسلامی جو دہشت گردی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اور 52 ہمارے مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو کہہ سکے ان حکمرانوں کو کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں پھر یہاں پر مجبور ہو جاتا ہوں کہنے کے لیے کہ ہی واز اونلی عمران خان جس نے اقوام متحدہ میں جا کر جو اسلاموفوبیا اس کا ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، جس طریقے سے توہین آمیز کہ اس کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے دلوں کے کتنے نزدیک ہے، اور آپ جو ایک آزادی صحافت ہے اس کے نام پر آپ توہین رسالت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اس نے یہ کہا ایک اتنی مضبوطی سے کہ خود عمران خان نے اپنے بتایا، میڈیا میں آ چکا ہے یہ، کہ ایک عرب ملک کے رولر نے ان سے یہ کہا کہ آپ بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اتنا کھل کر بیان کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو میں جو بیسیکلی یہ جو دنیا میں جنگیں ہیں، یہ جو خطرات بتائے جاتے ہیں مختلف مذاہب سے اور مختلف قوموں سے، یہ ڈکٹیٹرز استعمال کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ سیکورٹی کے نام پر پوری جو قوم ہے ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے آ کے، ان کی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہو جائے آ کے، تاکہ جو بھی وہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں وہ اس لبادے میں ان کو چھپا دیا جائے۔ تو اجازت اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔